الله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز حاضرین، ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب کو یاد ہوگا روزے اور رمضان شریف سے متعلق بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان کو قدم قدم پہ، نفس نفس پہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اس کی رحمت کے بغیر اس کا گزارا نہیں، اس کا چارہ نہیں. رحمت اللہ کریم کی ضمانت شورٹی لازمی طور پہ جو ملتی ہے تو وہ ان لوگوں کو جن کے پاس تقویٰ ہو. باقی کسی کو دے اس کی رحمت ہے. کوئی پوچھ تو اس سے نہیں سکتا کہ اللہ اسے کیوں دی، لیکن قانون جو اس نے بنایا اپنی رحمت ضرور دینے کا تو وہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. لازمی جو رحمت اس نے کرنی ہے، قانون جو بنا دیا اس نے اپنی رحمت دینے کا، تو وہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے. روزے کا سلسلہ یہ انسان کے اندر تقوی کی دولت پیدا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو روزہ امت محمدیہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا،
ظاہراً تو ایک مشکل کورس ہے چند دن کی بات، مگر بہرحال مہم ہے ایک جو انسان کو سر کرنی ہوتی ہے، لیکن گھبرانا نہیں، یہ کوئی تمہارے اوپر ہی خاص بوجھ نہیں ڈالا۔ کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں جتنی بھی ہوئی ہیں سب پہ روزہ فرض ہوا، تم پہ بھی اور پہلے سب پہ بھی روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، اس طرح تمہیں تقوی کی دولت ملنے کا امکان ہے۔ تو تقوی مل جائے روزے سے تو پھر اللہ کی رحمت کی شمولیت لازمی ہو جاتی ہے، اس کی رحمت کی شمولیت لازمی ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو یہ رمضان شریف کے روزے یہ کورس ہے جس سے انسان کو تقوی ملتا ہے۔ تقوی ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جسے ہمارے اردو والے ترجمہ لکھنے والے قرآن مجید کا اور تفسیریں لکھنے والے لفظ پرہیز سے ترجمہ کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع ہوتی ہے نا کتاب اللہ، یہاں سے سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں۔ اس کتاب میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ للمتقین۔ تو اس متقین کا ترجمہ کرتے ہیں ترجمہ کرنے والے، یہ ہدایت بخشتی ہے کتاب، ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے پرہیزگاروں کے لیے جو پرہیز اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی کا متبادل لفظ اردو میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے پرہیز۔ پرہیز کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا تدبر کریں تو تقوی کا جہاں استعمال ملتا ہے ان جگہوں پہ نظر ڈالیں تو پرہیز کا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے قرآن مجید سے کہ کیسی پرہیز۔ پرہیز کا عام معنی تو اتنا ہی ہے، بچنا ان چیزوں سے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، اسے کہتے ہیں پرہیز۔ بیمار کو ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور ساتھ چند احتیاطیں اور پرہیزیں بتاتا ہے، یہ پرہیز کرنی ہے، فلاں فلاں چیز نہیں کھانی، یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بیماری تمہاری اور بڑھ جائے گی اگر ان چیزوں کا استعمال کیا۔ آج کل کی طب میں، سائنس میں، جو میڈیکل سائنس ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پرہیز اصل دوائی ہے۔ کوئی انسان دوائی نہ کرے، ڈاکٹر جو پرہیز بتاتے ہیں وہ کرتا رہے، ایک نہ ایک دن اسے صحت ضرور ہوگی اگر مکمل پرہیز کرتا ہے وہ۔ اسباب بیماری کے جن چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں ان سے پرہیز کرتا رہے تو خود بخود اندر جو قوت مدافعت ہے وہ بیدار ہوتی ہے، بیماری دب جاتی ہے جب اس کے اسباب پیدا ہونے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجیے پرہیز کا عام تصور جو ہے وہ یہ کہ ان چیزوں سے بچنا جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں اسی معنی میں کتاب اللہ میں اللہ کریم تقوی اور متقی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جو آدمی ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، ان باتوں سے پرہیز کرتا ہے، ان کاموں سے پرہیز کرتا ہے، ان افعال سے پرہیز کرتا ہے، ان حرکات سے پرہیز کرتا ہے، ان معاملات سے پرہیز کرتا ہے، ان عادتوں سے پرہیز کرتا ہے،
ان شخصیتوں سے پرہیز کرتا ہے، ان صحبتوں سے پرہیز کرتا ہے، ان رفاقتوں اور دوستیوں سے پرہیز کرتا ہے، ان تعلقات سے پرہیز کرتا ہے، اس میل جول سے پرہیز کرتا ہے، اس لین دین سے پرہیز کرتا ہے جو اسے جہنم میں لے جائیں، اسے کہتے ہیں متقی، یہ پرہیزگار۔ قرآن مجید میں پرہیزگار کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ کریم جنت کا تذکرہ کر کے ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اے لوگو یہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کو سمیٹ لیتی اپنے اندر، اتنی بڑی وسیع جنت، جانتے ہو یہ میں نے کن کے لیے بنائی؟ میرے اپنے کام تو جنت نے آنا نہیں، مجھے جنتوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو جنتوں کا خالق ہوا، مالک ہوا، میں تو خود بنانے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو کسی جنت کی ضرورت نہیں، کسی باغ کی ضرورت نہیں، میں تو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں آپ مکمل، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ضروریات تو ان کو ہوتی ہیں جو نامکمل ہوں، اللہ کی ذات تو مکمل و اکمل، کسی چیز کی کمی نہیں جو اسے اب ضرورت پڑے فلاں چیز کی، فلاں چیز کی، یہ ملے تو تب اللہ کا گزارا ہوتا ہے۔ لیکن انسان تو انسان ہے نا، اللہ کی مخلوق میں تو شاہکار مخلوق ہے، اشرف المخلوقات، لیکن ہے تو محتاج، چاہے اپنی جگہ کو کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، اسے بہرحال جنت کی ضرورت ضرور ہے، اور کسی چیز کی ضرورت یا احتیاجی ہو نہ ہو، ہر انسان کو جنت تو بہرحال چاہیے۔ اللہ اللہ۔ انبیاء وہ انسان ہیں جن کی زندگیوں میں باقی چیزوں کا طمع اور لالچ تو نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید میں اللہ نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی نعمتوں کا جو ذکر فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ او میرے پیارے، تو وہی ہے نا جو کل یتیم تھا، مکے کی گلیوں میں رلتا تھا۔ یتیموں کو کون پوچھتا ہے؟ پھر اس معاشرے میں جس معاشرے میں دولت ہی عزت کا باعث ہو، تیرے پاس دولت بھی کوئی نہ، غریب یتیم اسے کون پوچھتا تھا؟ اور یتیمی بھی اس درجے کی کہ بچہ بھی پیٹ میں ہی ہے، پیدا بھی نہیں ہوا کہ باپ ساتھ چھوڑ کر سایہ ساتھ لے کر چلا گیا، باپ فوت ہو گیا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے رسول اللہ۔ ماں جو شفقتوں کا ڈھیر اور ذخیرہ اور سایہ ہوتی ہے، ٹھنڈے سائے، وہ بھی ابھی آپ 6 سال کے ہوئے ہیں تو ماں بھی ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ دادے نے پالنا شروع کیا تو دادا بھی ابھی اللہ پوری شفقتیں نہیں دے سکا۔ میرا کریم آقا و مولا 10 سال کے بھی ہوتے ہیں، بعض روایتوں میں 8 سال کے بھی ہوتے ہیں، دادا بھی ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ گویا کہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے محمد کو کون ہے پالنے والا، اسے میں خود ہوں پالنے والا، کسی انسان سے نہیں پلنے دوں۔ خیر، یہ نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وجدک ضالا فہدی، ڈھونڈتا پھرتا تھا مجھے، میں نے تجھے ہدایت دی، ساری دنیا کو راہ بتلانے والا بنا دیا۔ ایک انعام اللہ اور ذکر کرتے ہیں وجدک عائلا فاغنی۔ اللہ، اے میرے پیغمبر، فقیر تھا، محتاج تھا، بھوکا تھا، پیسے کوئی نہ تھے تیرے پاس، دولت نہ تھی، فاغنا، میں نے تجھے غنی کر دیا، صاحب غنا کر دیا، دولت مند کر دیا، دولت والا کر دیا، غنا دے دی تجھے، تونگری دے ڈالی تجھے۔ مطالعہ کریں رسول اللہ کی زندگی کا تو ابتدائی زمانہ جب لوگوں کی بکریاں چرواتے تھے، لوگوں کا مال تجارت لے لے کر جاتے تھے اور مزدوری سے اپنا پیٹ پالتے تھے، اس وقت بھی پاس جائیداد اور سونے کے چاندی کے ڈھیر نظر نہیں آتے،
اس کو اللہ یتیمی سے تعبیر کرتے ہیں، بھوک سے تعبیر کرتے ہیں۔ وجدک عائلا، تجھے بھوکا پایا، غریب پایا، محتاج پایا۔ اس کو اللہ محتاجی کا زمانہ گردانتے ہیں۔ لیکن جس کو اللہ کہہ رہے ہیں نا فاغنا، میرے محمد میں نے پھر تجھے غنی کر دیا۔ ظاہر یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ فاتح بن کر مکے میں داخل ہوتے ہیں، قیصر و کسریٰ کی دولتیں رسول اللہ کے صحابہ کے پاس آنے لگ جاتی ہیں۔ اس کو آپ غنا سے اللہ کریم تعبیر کر رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ لوگوں کی بکریاں چروا چروا گزارا کرتا تھا، او میرے محمد کل جن کی بکریاں چرواتا تھا آج وہ تیرے سامنے جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے مال غنیمت کی تقسیم میں حصہ لینے آتے ہیں۔ آج تو ان کو بانٹ رہا ہوتا ہے، وہ تیرے دربار میں سوالی بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اغنا، یہ غنا اور دولت میں نے تجھے دیا۔ اللہ واللہ، ذرا غور کیجئے، تفصیل میں جائیں تو ڈھونڈے نبی کی اس زندگی میں، جس زندگی میں سرکار دو عالم بانٹتے نظر آتے ہیں، لوگ ان سے لیتے نظر آتے ہیں، لوگ سوالی نظر آتے ہیں۔ اللہ، اس زندگی کو اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے غنی کر دیا، غنی کر دیا میرا محمد۔ کل تو محتاج تھا، آج تو غنی ہے، غنی ہے۔ اللہ کریم کی بات ہے، غلط تو نہیں نہ ہو سکتی، لیکن تجزیہ کرے رسول اللہ کی اپنی زندگی کا، غنی تو اس کو کہتے ہیں نا جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس احتیاجی اور بھوک کا گزر نہ ہو۔ لیکن وہ زمانہ جب رسول اللہ کی خدمت میں بڑے بڑے سرمایہ دار آ کر سوالی بن کر آتے تھے، رسول اللہ بانٹتے تھے، ان دنوں میں اس زمانے میں بھی رسول اللہ کی گھریلو زندگی کے متعلق ام المومنین عائشہ صدیقہ سے تو پوچھئے کہ گھر کی کیا حالت ہے، تو ام المومنین فرماتی ہیں میرے گھر میں 2 مہینے چولہے میں آگ ہی نہ جلا کرتی تھی، گھر پکانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، سالن پکانے کو نہیں ہوتا تھا، اور روٹی پکانے کو نہیں ہوتی تھی، تو چولہا جلا کر کیا کرنا ہوتا، 2 مہینے کوئی چیز گھر پکانے کو نہیں ملتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اغنا، اور کل کے بھوکے میں نے تجھے غنی کر دیا۔ ہے نا عجیب بات، اللہ کہتے ہیں غنی کر دیا، اور گھر کی حالت یہ ہے کہ گھر میں چولہے میں آگ جلانے کو 2 مہینے چیز کوئی نہیں، پکانے کو چیز کوئی نہیں، کھانے کو چیز کوئی نہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے ام المومنین، جس گھر میں 2 مہینے پکانے کے لیے کچھ نہ ہو، اس گھر والے پھر کیا کھاتے ہوں گے، گزارا کیسے کرتے ہوں گے؟ ام المومنین جواب دیتی ہیں کبھی کبھی کوئی پڑوسی ہمیں دودھ کا پیالہ بھیج دیا کرتے تھے، ان کو پتہ چلتا کہ محمد کے گھرانے کے پاس، اہل بیت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کے چولہے سے دھواں نہیں اٹھ رہا، پڑوسی پہچان جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی دودھ کا پیالہ بھیج دیتا، تو ہم گھر والے دودھ پی کر سو جایا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پڑوسی بھی دودھ نہ بھیجتے، کچھ کھجوریں ہوتی گھر میں پڑی ہوئی تو وہ کھجوریں کھا کر سو جایا کرتے تھے، گزارا کر لیتے۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا کہ کھجوریں بھی کوئی نہ ہوتی، آخر 2 مہینے جو گزر جاتے ہیں کھجوریں بھی کوئی نہ ہوتی، تو پھر کیا کرتے تھے ہم، کھجوروں کی گٹھلیاں منہ میں ڈال لیتے، ان کو بھگو بھگو چبو چبو اور چوستے رہتے، اور اوپر سے پانی ٹھنڈے پی پی سو جاتا تھا محمد کے گھر والے، خود محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتے ہیں فآنا، میں نے تجھے غنی کر دیا، میرے اللہ اس کے گھر میں تو کھانے پکانے کی شے کوئی نہیں، میرے اللہ یہ تو کھجوریں کھا کھا گزارا کرتا ہے، میرے اللہ یہ تو پانی پی پی گزارا کرتا ہے، میرے اللہ یہ تو کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس گزارا کرتا ہے، اور تو آسمانوں والا، سچی باتیں کرنے والا، تیرا فرمان ہے کہ میں نے تجھے غنی کر دیا۔ یہ کیسا غنی کر دیا؟ اس کے گھر تو آج بھی بھوک ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی بھوک کل تھی جب یہ لوگوں کی بکریاں چروایا کرتا تھا۔ آئے سرکار دو عالم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں او لوگو، میرے اللہ کو جھوٹا نہ کہنا، میرے اللہ سے سچا بڑا کون ہے؟ میرے اللہ مجھے غنی کہتے ہیں، ہاں میں غنی ہوں، لیکن غنا کے لیے گھر پکتی روٹیاں نہ دیکھا کرو، اندر پڑے سونا اور چاندی نہ دیکھا کرو۔ یا رسول اللہ، کہاں غنا کی نشانیاں ملتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الغنا غنا النفس، او لوگوں کسی کا غنا دیکھنا ہو تو اس کے نفس میں جھانک کر دیکھا کرو۔ اگر نفس سیر نظر آئے، نفس میں بھوک نظر نہ آئے، آنکھ میں بھوک نظر نہ آئے، نفس میں بھوک نظر نہ آئے، احتیاجی اور دوڑ نظر نہ آئے، دنیا
کی طرف محنت دین کی نظر آئے، دنیا سے دل مطمئن نظر آئے تو جان لو یہ غنی ہے، یہ غنی ہے۔ مجھ محمد کو ایک وہ وقت تھا کہ میں لوگوں کی بکریاں چرواتا تھا، پیٹ کے لیے دوڑتا پھرتا تھا، تجارتیں کرتا تھا، اور آج وہ وقت ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح میرے 24 گھنٹوں میں کون سا منٹ دنیا کمانے میں گزرتا ہے؟ سارا وقت میرا گزر رہا ہے تو دین کی خدمت میں، دین بیان کرنے میں۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ اللہ کہتے ہیں کل تو دوڑتا پھرتا تھا، بھوکا تھا، لیکن فَأَغْنَا، آج میں نے تجھے دولت مند بنا دیا کیونکہ تیرے اندر سے بھوک مٹ گئی۔ اللہ، بھوک جاتی رہی، نفس غنی ہو گیا، نفس غنی ہو گیا، نفس مالدار تیرا ہو گیا، نفس مالدار ہو گیا۔ اغنا، یہ نفس کو مالدار کرنے والا اور کوئی نہیں، کوئی نہ۔ اور چیزیں ظاہری جسمانی غنا تو دے دیں گی، لیکن نفس کو غنا دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ میرے محمد تیرے نفس کو غنا میں نے دیا، میں نے غنا دیا۔ اللہ اللہ، یہ ہے پیغمبر جسے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرے نفس کو غنا دے دیا۔ جس کے نفس کو لوگوں غنا ہے نا، غنا کہتے ہیں غنی ہو جانا، مالدار ہو جانا۔ ایک معنی اس کا لاپرواہی بھی ہوتا ہے، بے پرواہ ہو جانا، پرواہ کوئی نہ رہ جائے، غم کوئی نہ رہ جائے، فکر کوئی نہ رہ جائے۔ اللہ اللہ، لیکن اس محمد سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے بھی کوئی فکر لاحق ہے کہ کوئی نہ؟ تجھے بھی کوئی غم لائق ہے کہ کوئی نہ؟ تجھے بھی کوئی پریشانی لائق ہے کہ کوئی نہ؟ او پوچھنے والے پوچھتے ہیں، بتانے والا بتاتا ہے، ہاں لوگوں مجھے بھی یہی فکر ہے کہ مین سے تو بڑی ماری، دانت بھی توڑوا لیے، نیزے بھی لگوا لیے، جنگیں بھی لڑ لی، نمازیں بھی پڑھ لی، قیام کر کر کے پاؤں بھی پھلوا لیے، سجدے کر کر کے پیشانیاں بھی رگڑی، ساری زندگی اللہ کے سامنے گرا رہا، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے، ہائے قیامت کے دن جنت تو مجھے تب بھی ملے گی، لا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ وبرحمتہ، کہ مجھے اللہ کی رحمت چاروں طرف سے مجھے گھیرا پا لے گی تو تب ہی میں جنت میں جا سکوں گا۔ ویسے میرے محمد کا جنت میں جانا بھی بڑا مشکل۔ مسئلہ کیا نکلا، بات کیا سمجھ آئی؟ وہ انسان جس کو اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے غنی بنایا، وہ انسان جس کی غنا کی اللہ ضمانتیں دیتے ہیں، وہ انسان جس کی غنا کی اللہ ڈنڈورے پیٹتے ہیں، وہ انسان جس کے غنا کی اللہ ضمانتیں اور تصدیقیں کرتے ہیں، اس انسان کو بھی جنت کی ضرورت ہے، جنت کی محنت ہے، جنت کی احتیاجی ہے۔ جہاں بھی انسان ہوگا وہاں اسے جنت کی ضرورت، جنت کی احتیاجی۔ یہ تو ایک اللہ کی ذات ہے جسے کسی جنت کی ضرورت کوئی نہ، جسے کسی جہنم کا ڈر کوئی نہ، جسے کہیں شکست کا خطرہ کوئی نہ، جسے کہیں فتح کی امید کوئی نہ، کوئی خیال کوئی نہ، ذات اپنی میں مکمل، صفات اپنی میں مکمل، انسان تو محتاج ہے، اسے جنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں او جنت کے ضرورت مند، او جنت والے، اگر جنت چاہیے نا، انسان بھی بے بہا، جنت بھی میں نے بڑی وسیع بنائی، لیکن دھیان رکھنا اعدت للمتقین، یہ جنت میں نے متقین کے لیے بنائی ہے، پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے، اور کسی کو جنت نہیں ملنے کی۔ جنت ملے گی تو پرہیزگاروں کو ملے گی، متقی لوگوں کو ملے گی۔ اچھا اللہ متقی لوگوں کو ملے گی۔ یہ کون ہوتے ہیں متقی؟ اللہ کہتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اب ساری تشریح کرنے لگوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی کی ایک حدیث سن لیجئے تو ساری بات سمجھ آئے گی، پوری آیتوں کا نچوڑ آ جائے گا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں او لوگوں، جنت میری بھی ضرورت، جنت تیری بھی ضرورت، جنت صدیق کو بھی چاہیے، جنت عمر کو بھی چاہیے، جنت عثمان کو بھی چاہیے، جنت علی کو بھی چاہیے، جنت حسین کو بھی چاہیے۔ جنت کے لیے تو کٹ رہا ہے، جنت کے لیے تو لڑ رہا ہے، جنت کے لیے تو خاندان سے برقرار ہے، جنت کے لیے تو میں محمد ہجرتیں کر رہا ہوں، جنت کے لیے تو تبلیغیں کر رہا ہوں، جنت کے لیے تو نیزے ہیں۔ یہ سارا کھیل جنت کے حصول کا ہے، یہ ساری محنت جنت کے لیے ہے۔ اور جب جنت کے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ جنت کے لیے، تو پھر سن لو، دھیان سے سن لو، او جنت میں جانے والو، او جنت کی خواہش رکھنے والو، او جنت کی دوڑ لگانے والو،
سب کو جنت کی خواہش ہے، لیکن جنت کی طرف جانے والا رستہ وہ بڑا چھوٹا رستہ ہے اور اس کے ارد گرد کانٹے لگے ہوئے ہیں دونوں سائڈوں میں. جیسے درمیان میں فصل میں کوئی رستہ بنا ہو، دونوں طرف فصل ہو تو زمیندار کانٹے لگا دیتے ہیں تاکہ میری فصل خراب نہ ہو. جنت میں جانے والا رستہ بھی ایسا ہی چھوٹا سا رستہ ہے، جانے والے بہت زیادہ اور اس رستے کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں. جنت میں جانے والے کو دائیں بھی کانٹوں سے بچنا پڑتا ہے اور بائیں بھی کانٹوں سے بچنا پڑتا ہے. یہ لو دنیا کے کانٹے، یہ جو فصل کے کانٹے ہوتے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے کانٹے، لیکن جنت میں جانے والے راستے میں اتنے بڑے کانٹے ہیں کہ ایک ایک کانٹے سے دامن الجھ جائے تو پھر جنت میں پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے. بچ کر جانا پڑتا ہے ان کانٹوں سے، بچا کے دامن سمیٹ کے جانا پڑتا ہے، کہیں دائیں نہ الجھ جائے کہیں بائیں نہ الجھ جائے. جو آدمی دامن سمیٹ بچا چلنے کی محنت کرنے لگ جائے اسے کہتے ہیں متقی، اسے کہتے ہیں پرہیزگار. یہ ہوتا ہے پرہیزگار. اللہ کہتے ہیں یہ محنت مارنے والوں کو جنت ملے گی. جنت نام ہے میری رضا کا، جنت نام ہے میری رحمت کے عروج کا، جنت نام ہے میری رضا کے کمال کا، جنت نام ہے میری رحمت کے کمال کا. تقوی والوں کو جنت ملتی ہے، دوسرے لفظوں میں تقوی والے کو رحمت ملتی ہے. اور تقوی تمہیں ملے گا مسلمانوں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھو گے تو تمہیں تقوی کی دولت مل جائے گی، تقوی مل جائے گا. تقوی مل گیا تو میری رضا مل جائے گی، میری رحمت مل گئی تو جنت مل جائے گی، جنت مل گیا تو سب کچھ مل گیا، پیچھے رہ کے آ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو بھی تمہید ہے، آپریشن تو بھی ہونا ہے، جو اصل بات ہے وہ تو آ رہی ہے آگے. میرے آ کے بولن نہیں پیا ہوتا تو یہاں کی بھی سمجھیو گل. جی آ کے بولو نہیں نہ ہوئے وہی گل کسی نے کی سمجھ آنی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ سمجھائے. توجہ فرمائیے، پچھلے جو میں بات چلتی یہ وضاحت تو ہو گئی تھی، آگے بات چلی تھی جنت کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت، اللہ کی رحمت کے لیے تقوی کی ضرورت، اور تقوی کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ روزے سے. آج یہاں تک آ گئی تھی نا. روزہ کیا ہے؟ روزہ سرکار دو عالم سے پوچھیے. آپ فرماتے ہیں الصوم والامساک. اوے لوگوں، روزہ نام ہے رک جانے کا. روزہ نام ہے رک جانے کا، جسے دوسرے لفظوں میں پرہیز کا کورس کہہ لیجئے. کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، بیوی کے قریب جانے سے رک جانا. صرف اتنا ہی نہیں رکنا، جھوٹ بولنے سے رک جانا، بددیانتی سے رک جانا، بری نظر اٹھانے سے رک جانا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے سے رک جانا، کسی کا مال چھیننے سے رک جانا، زنا سے رک جانا، شراب سے رک جانا، فسق سے رک جانا، فجور سے رک جانا، ان سب برے کاموں سے رک جانا. یہ ہے روزہ. روزہ اسی کا ہے جو ان سب کاموں سے رک گیا، ان سب کاموں سے باز آ گیا جو کام اس جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان سے رک گیا، ان سے منہ موڑ لیا. لفظ رک جانا بتاتا ہے کہ شاید آج تک کر رہا تھا. رک جانا، کھانا چھوڑ دینا کیونکہ آج تک کھاتا تھا، پینا چھوڑ دینا آج تک کھاتا تھا، پہننا چھوڑ دینا آج تک پہنتا تھا، اور جی چلنا چھوڑ دینا آج تک. اسی کا دینا چھوڑ دینا، ترک کرنا، پہلے کچھ کرتا ہو تو تبھی. آپ فرماتے ہیں صوم والامساک. اوے لوگوں، روزہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا، رک جانا. لیکن یہ نہ سمجھنا صرف 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا اور بیوی کے قریب جانا چھوڑ دینا یہی روزہ ہے. نانا فرمایا جس آدمی نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بیوی کے قریب جانا چھوڑ دیا، لیکن دن کو جھوٹ بولتا رہا، گالی گلوچ کرتا رہا، بددیانتی کرتا رہا، تو وہ سن لے فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. اس جھوٹے روزے دار کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی روزہ ووزہ کوئی نہ، یہ تو جھوٹا لیبل لگا رہا ہے. روزہ تو نام ہے اللہ کی بغاوت سے رک جانے کا، اللہ کے حکموں کی پامالی سے رک جانے کا، اور جی اللہ کی نافرمانی سے رک جانے کا، جہنم
جہنم کے رستے پہ چلنے سے رک جانے کا. اگر تیز تیز دوڑ جنت میں جا رہا تھا تو یوں ہی رمضان کا مہینہ آئے تو اسے بریک لگ جانی چاہیے کہ ادھر شیطان کو بریک لگ گئی, اس کو بریک نہ لگے, پھر یہ جہنم کی طرف دوڑے جائے تو پھر تو یہ شیطان سے بھی بڑا ملعون ہوا نا. روزے شروع ہوں تو یہ رک جائے, زنا کی وادیوں میں جاتا تھا اب رک جائے, شراب کی گھاٹیوں میں جاتا تھا اب رک جائے, نافرمانیوں کے محلوں میں جاتا تھا اب رک جائے, اور جی فسق و فجور کی گلیوں میں گھومتا تھا اب رک جائے, اور جی غیر اللہ کی درگاہوں پہ سجدہ ٹیکنے جاتا تھا اب رک جائے. ان سب چیزوں سے رک جائے اور ان کاموں میں جٹ جائے. ساری اور جنت مل جانا اللہ کی رحمت مل جانے کا نشان ہے. او لوگوں, اس لیے روزے رکھاتا ہوں تاکہ تم روزے رکھو, سچے روزے رکھو, اور روزے رکھنے سے تمہیں تقوی کی دولت مل جائے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب نمبر 3 جہاں سے بات چھوڑی تھی پچھلے جمعے, اب وہاں سے شروع کرنے لگا ہوں, مسئلہ چلانے لگا ہوں. یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا اللہ کی رحمت ضروری, رحمت ملے گی تقوی والے کو, اور تقوی ملتا ہے اس کو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تقوی نام ہے فسق و فجور سے رکنے کا, اور اگر نفس اندر پلیت ہو, باہر زور لگائے گا تو نفس سے رکنے نہ دے گا, نفس کیچ کیچ کر گناہ کی وادی میں لے جائے گا. مشکل ہوگا تقوی اگر حاصل کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, مشکل ہوگا. تقوی اگر حاصل کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھے گا تو نفس کا تزکیہ ہوگا, نفس پاک ہوگا, تزکیہ ملے گا تو تب اسے تقوی کی دولت ملے گی. اندر اگر نفس گندا ہوگا, نفس سے ہمارا ہوگا تو پھر اسے کبھی تقوی کی دولت نہ ملے گی. نفس گندا ہے روزے رکھ رہا, نفس گندا ہے نمازیں پڑھ رہا, نفس پاک نہیں ہوتا, اندر گند بھرا ہوا. عام لفظ میں یوں کہہ لیجئے, نمازیں تو روز 5 پڑھتا ہے لیکن اندر شرک کا گند موجود ہے. روزے تو 30 رکھتا ہے, اندر غیر اللہ کی عبادت کا گند موجود ہے. روزے تو مہینے بھر کے رکھتا ہے, اندر غیر اللہ کے سجدے کا گند موجود ہے. اور سارے گند اندر ہوں تو 30 روزے نہیں, سارا سال بھی روزے رکھے تو اسے جنت نہ ملے گی, تقوی نہ ملے گا. اللہ کہتے ہیں کامیاب وہ ہوگا نمازی, کامیاب وہ ہوگا روزے دار, کامیاب وہ ہوگا کھانے چھوڑنے والا. کون؟ اللہ کہتے ہیں قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے آپ کو شرک والے گند سے پاک کر لیا. وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے آپ کو اندر حرام والے گند سے پاک کر لیا. وہ کامیاب ہوگا وہ جس نے جھوٹ والے گند سے پاک کر لیا. وہ کامیاب ہوگا جس نے بددیانتی والے گند سے پاک کر لیا. گویا کہ پہلے مومن کا تزکیہ ضروری ہے. اگر تزکیہ نہیں ہوتا تو روزے بھی بیکار, تزکیہ نہیں ہوتا تو نمازیں بھی بیکار, تزکیہ نہیں ہوتا تو زکوٰۃ بھی بیکار, تزکیہ نہیں ہوتا تو حج بھی بیکار, تزکیہ نہیں ہوتا تو عبادتیں بھی بیکار, تزکیہ نہیں ہوتا تو ریاضتیں بھی بیکار. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے سارے محنت کرتے ہیں امت کے تزکیے کرنے کی. سب نے تزکیے کی محنت ماری. آئیے ذرا اللہ سے پوچھئے ان پیغمبروں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, او مکے والو آج سے پہلے بھی میں نے رسول بھیجے تھے اور آج بھی تم میں نے رسول بھیجا. یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ یتلو علیکم آیاتہ, تمہارے سامنے میری کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب, اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں. والحکمت, اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں. ویزکیہم, اور یہ سب کچھ سکھا ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتے ہیں. پیغمبر یہ محنت مارتے ہیں کہ امت کا تزکیہ ہو جائے, اور امت میں سے جس کو تزکیہ ہو گیا, جتنا زیادہ کسی کا تزکیہ ہوگا اتنا ہی وہ قریبی پیغمبر کا ہو جائے گا. اور اگر تزکیہ نہیں نہ ہوتا تو پیغمبر کی خون کی رشتہ داری کیوں نہ ہو وہ پیغمبر کے قریب نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی کا تزکیہ ہو گیا تو خون کی رشتہ داری نہ ہو تب بھی وہ پیغمبر کے قریب ہو جائے گا. نہیں بات سمجھ آتی تو آئیے چلے جائیے. حضرت نوح کا بیٹا, خون ہے ان کا, رشتہ داری قریب ہے, بیٹا ہے,
ساری دنیا جانتی ہے بیٹا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں انہو لیس من اہلک، اے نو نہیں تیرے خاندان سے نہیں ہے، اس کی تیرے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ میرا بیٹا میری بیوی سے پیدا ہوا، اللہ کہتے ہیں ہاں بیٹا تو ہوگا، دنیا کی نظروں میں تو بیٹا ہوگا، لیکن میری بات سن لے، انہو لیس من اہلک، تیرے خاندان سے نہیں۔ اللہ کیوں نہیں میرے خاندان سے؟ اللہ کہتے ہیں انہو عمل غیر صالح، ہاں اس کے عمل میں سے گند نکل کے عمل صالح نہیں بنا، تزکیہ نہیں ہوا، اندر گند موجود ہے۔ عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے تزکیہ ہو جائے، پاکیزگی ہو جائے، پھر جو عمل نکلے گا انسان کے ہاتھ اور پاؤں سے وہ عمل صالح ہوگا۔ جب تک تزکیہ نہیں ہوتا انسان کا عمل صالح نہیں بنتا۔ نماز بھی عمل صالح نہ ہوگی، روزہ بھی عمل صالح نہ ہوگا، زکوٰۃ بھی عمل صالح نہ ہوگی، اور جی کوئی چیز عمل صالح نہ بنے گی اگر اندر شرک والا گند ہوگا، اگر اندر بدعت والا گند ہوگا۔ کیوں اللہ کہتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک گندے پلیت، جہاں شرک آئے گا وہاں گند ہی گند ہوگا۔ جب تک یہ شرک نہ نکلے پاک نہیں ہو سکتا۔ پڑھتا رہے نمازیں، رکھتا رہے روزے، یوں تو روزہ تزکیے کا پروگرام ہے، لیکن شرک نہ نکلے گا تو روزوں سے پاک نہ ہوگا۔ کہتے ہیں جب تک کھوج کتا نہ کٹیے تو پاک نہیں ہوتا، وہ جو بوکے کھڑتے رہو، اندر وہ جو کتا مردار اندر شرک والا موجود ہے وہ نکالے گا تو تب بات ہوگی۔ اور روزے رکھنے والے ہو، روزے رکھنے والے دیکھ، روزے رکھنے کی ابتدا کی تو سب سے پہلے یہ خیال کرنا، اگر ابتدا کرنے سے پہلے کبھی کبھار بے غیر اللہ کے مزار پہ، اور ولیوں کی قبروں پہ، اور نبیوں کی قبروں پہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے چلا جاتا تھا، ان کے نام کی نظر و بند یاد دیتا تھا، تو روزے رکھنے شروع کرنے لگا ہے تو مکمل توبہ کر لے، چیخ میرے دربار میں استغفر اللہ۔ اللہ آج تک جاتا رہا غیر اللہ کے دربار میں، آج کے بعد اللہ نہیں جاؤں گا، پچھلے معاف کر دے۔ یہ توبہ کر کے وعدہ کر کے روزے شروع کر دے، تو شرک سے پاک ہو جائے گا، اوپر روزے کا بلڈوزر چلے گا، جتنا گند پاکی ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ لعلکم تتقون، پھر تمہیں تقوی کی دولت مل جائے گی۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے تزکیہ ہو جانا چاہیے۔ پیغمبروں نے تزکیے کی محنت ماری۔ اللہ غیر اللہ کی عبادت بہت بڑا گند ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ عبادت کی کمائی، غیر اللہ کی عبادت سے جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی حرام کی، اور غیر اللہ کی عبادت کے لیے جو کمائی خرچ ہوتی ہے وہ بھی حرام کے رستے پہ خرچ ہو گئی۔ یہ سارا مال حرام بود بجائے حرام رفت والا مسئلہ بنتا ہے۔ اللہ اسی طرح جو ویسے جھوٹ بول کر کمائی کی جائے وہ کمائی بھی گند ہوتی ہے، جب اس کمائی کے اندر لقمے جاتے ہیں تو وہ بھی اندر تزکیے میں خلل ڈالتے ہیں، گند پڑتا ہے۔ جھوٹ بول کر کمائی کی جائے گی، لقمے اندر جائیں گے یہ جھوٹ کی کمائی والے تو یہ بھی اندر گند پیدا کریں گے۔ بددیانتی کر کے کمائی کی جائے گی تو یہ لقمے اندر جائیں گے تو یہ بھی گند پیدا کریں گے۔ عزت بیچ کر، دین بیچ کر کمائی کی جائے گی تو یہ اندر جائے گی کمائی تو یہ بھی اندر گند پیدا کرے گا۔ اس لیے اللہ مولویوں کی کمائی، پیروں کی کمائی، جو غلط مسئلے سنا کلام اللہ میں تعویل کر کر لوگوں کو مسئلے الٹے پلٹے سنا دنیا کماتے ہیں، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اکلہم السحت، ان کا کھانا، ان کی کمائی حرام کی کمائی ہے، گند اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ دنیا کما جھوٹی مسئلے غلط کر کر، ملا غلط مسئلے کر کر، قرآن کی تعویل کر کر، قرآن غلط بیان کر کے کمائی کرے تو اس کی کمائی بھی حرام کی، یہ اندر جائے تو گند پڑتا ہے۔ اللہ اور آگے چلیے، جتنی ذرائع ہیں غلط کمائی کے وہ استعمال کرے گا اور وہ کمائی اندر جائے گی تو اندر گند بنے گا۔ روزہ جب آئے تو ان سب غلط کمائیوں سے رک جانا ہے، جب رک جائے گا تو بس تزکیے کی ابتدا ہو جائے گی۔ سب کمائیاں چھوڑنی ہیں غلط، اگر نہیں چھوڑنی غلط کمائیاں تو پھر روزہ تزکیہ کیا کرے گا؟ روزہ تو نام ہے غلط کمائیاں چھوڑنے کا، کیونکہ انسان کا تزکیہ ترک سے ہوتا ہے۔ آئیے بات یہاں تک آئی تھی، اللہ کریم کائنات میں ہر چیز کا تزکیہ کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے بات یہاں تک پہنچی تھی نا، جانوروں کا تزکیہ ہوتا ہے، شجروں کا تزکیہ ہوتا ہے، حجروں کا تزکیہ ہوتا ہے، شہروں کا تزکیہ ہوتا ہے، ملکوں کا تزکیہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ بات پچھلے جمعے میں نے سمجھائی تھی، اب پھر اس کو عرض کرنے لگوں گا تو بات یہاں ہی رہ جائے گی۔ کائنات میں ہر چیز کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے۔
دوسرے لفظوں میں کہہ دو اللہ ہر چیز کی کاٹ چھانٹ کر کے صفائی اور پاکیزگی کرتے رہتے ہیں۔ موٹی مثال آپ کو دیتا ہوں، جانور روزانہ لاکھوں ذبح ہوتے ہیں، چھریاں چلتی ہیں ان کے گلے پہ، جانوروں کو ذبح کر کے اللہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، جانور کا تزکیہ اس کے گلے پہ چھری چلا کر اس میں سے خون نکالنا ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان بھی خون والی چیز ہے، اس پہ بھی چھری چلے، خون نکلے اور تزکیہ ہو۔ ہاں ہاں سن لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے، دنیا کی محبت پالنے والے انسان سن لیں، دنیا کا بت پوجنے والے انسان سن لیں، مال و دولت سے پیار کرنے والے سن لیں، حرام کمائیاں کمانے والے سن لیں، جھوٹ کا کاروبار کرنے والے سن لیں، سود کمانے والے سن لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بات پہنچانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، اتنا گند انسان کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے، جھوٹ کی کمائی سے اور غلط کمائی سے، رشوت کی کمائی سے اور بے ایمانی کی کمائی سے اتنا گند اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اصل گند تو اس وقت نکلتا ہے جب یہ لا الہ پڑھتے پڑھتے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اس کا خون نکل جائے، پھر اللہ کہتے اب تو پاک ہو گیا، چل سیدھا جنت میں جاؤ۔ شہید سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اصل تزکیہ تو یہی ہوتا ہے کہ نکلے وہ ساری کمائی گندی کا خون۔ ہائے ہائے، ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، منہ میں کھجوریں ڈالی ہوئی، ایک کھجور کھا رہا ہے، باقی کھجوریں جھولی میں ہیں، جھولی بھری ہوئی کھجوروں کی رسول اللہ کی خدمت میں۔ یا رسول اللہ، یہ جو جہاد گرم ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اگر میں اس میں کود پڑوں، لڑتا لڑتا مارا جاؤں، میرا خون نکل جائے تو پھر مجھے جنت ملے گی؟ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں ملے گی؟ اگر خون نکل جائے، لڑتا لڑتا مارا جائے تو جنت ملے گی۔ اللہ اللہ، روایت میں لکھا ہے جو جھولی میں کھجوریں تھی وہ وہیں پھینک دی، صرف وہی نہیں پھینکی، جو منہ میں کھجور ڈالی ہے، جتنی چبا لی، جتنی کھا لی، باقی جو تھی وہ بھی تھوک دی۔ کہنے لگا وہ جنت مل رہی ہے، میں کھجوریں کھاتا رہوں؟ دوڑا دوڑا دوڑ پڑا، جدھر جہاد ہو رہا تھا ادھر دوڑے جا رہا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں لوگوں، جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو اس انسان کو دیکھ لو، یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے، اس نے جا کر قربان ہو جانا ہے، خون نکال دینا ہے، لا الہ الا اللہ کے لیے سارا گند نکل جانا ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہائے ہائے، ہر کسی کو تو یہ موقع نہیں ملتا۔ اللہ کہتے ہیں اصل بات تو یہی ہے، میرا تیرا سودا اصل یہی ہوا، او انسان میں تجھے جنت دوں گا، سودا اصل تو یہی ہے نا۔ او مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، میرا تیرا اصل سودا تو یہی ہوا کہ میں تجھے جنت دوں گا، تو نے اس کے بدلے مجھے مال اور جان دینی ہے۔ اللہ اللہ، مال تو قربان کرتا رہا، لیکن جان قربان کرنے کا موقع کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ اور اگر تجھے جان قربان کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس انتظار میں رہنا، ہائے کب میری باری آ جائے، کب مجھے موقع مل جائے۔ نہیں پھر بھی موقع ملتا تو دیکھ، پھر تیری شہادت یہ ہے، پھر تیری قربانی یہ ہے، پھر تیرا جان کا نذرانہ یہ ہے۔ اللہ کیا جان کا نذرانہ؟ اللہ کہتے ہیں پھر تیرا نذرانہ یہ ہے کہ آج تک اگر تو نے کوئی گند کیا، کوئی غلط کمائی کی، کوئی حرام کی کمائی کی، کوئی سود کی کمائی کی، کوئی بے ایمانی کی کمائی کی، کوئی غیر اللہ کے نام کی نظر و منت نیاز کھا کھا اندر گند بھرتا رہا، تو سن لے اصل علاج تو یہ تھا کہ تیرے گلے کے اوپر چھری چل جاتی، سب کچھ نکل جاتا، گند نکلتا، گندا خون نکلتا، پاک و صاف ہو کر میرے دربار میں آتا۔ ہو سکتا تھا یہ بھی میں حکم تمہیں دے دیتا، وہ لوگوں اپنی جانیں ضائع کرو، اپنے آپ پہ چھریاں چلاؤ، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ دیکھ تو صحیح، موسیٰ کلیم اللہ کی قوم غلطیاں ہو گئیں تو کہنے لگے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ حکم آیا اگر تم نے سچی توبہ کرنی ہے تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، سچی توبہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی چھریاں لے کر اپنے گلوں پہ چلا دو، ذبح کرو اپنے آپ کو، خون نکالو اپنا، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، جتنے جتنے گند کھانے والے، کمائی غلط کھانے والے، چھریاں چلاؤ، ذبح کر دو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ ہوتا رہا ایسا، لیکن او میرے محمد کی امت، تیرا محمد تو رحمت للعالمین ہے، میں نے تیرے محمد کی رحمت کے صدقے اور تیرے اوپر کرم کر دیا، تجھے حکم یہ نہیں دیا کہ چھریاں چلا ذبح ہو، تو تب بھی تیری توبہ قبول ہوگی، تب بھی تیری صفائی ہوگی۔ نہیں، تیرے لیے میں نے آسانیاں پیدا کر دی، زمین و آسمان بھی گناہ کے بھر لے، کھا کھا حرام کی کمائی، پیٹ بھی پھول پھول کپا بن گیا، اتنا موٹا ہو گیا کہ ظالم بے ایمان حرام خور استنجا بھی خود نہیں کر سکتا، نوکر رکھے ہوئے پانی ڈال ڈال استنجا کرتے ہیں۔ کتنا بھی گند بن گیا، کتنا بھی گند
بن گیا. تیرا تزکیہ یہ کہ ایک دفعہ سچے دل سے پچھلے سارے گند سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے رک جا کہ آئندہ اللہ میں نہیں کروں گا, پچھلا معاف کر دے. استغفر اللہ کہہ دے تو وہ چھری چل جائے گی کہ تیرا سارا تزکیہ ہو جائے گا, سارا گند نکل جائے گا. ہاں میرا گند ہی نہیں نکلے گا, تیرے نامہ اعمال میں جتنی برائیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری برائیاں میں مٹا کر تیرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں اور لکھ ڈالوں گا. اللہ اللہ. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. سچی توبہ کر لے, رک جائے پچھلے گناہ کے کاموں سے, غلط کاموں سے, حرام کی کمائی سے, تو یہی تیرا تزکیہ ہوتا ہے. اور باقی تزکیے تو معاف کر دیے, لیکن یہ تزکیہ ضرور کرنا ہوگا. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں تجھے رک جانا چاہیے, روزہ سچا رکھنا چاہیے. جھوٹ سے رک جا, شراب سے رک جا, زنا سے رک جا, حرام خوری سے رک جا, حرام کاری سے رک جا, غیر اللہ کی عبادت سے رک جا, غیر اللہ کی نظر سے رک جا, غیر اللہ کی نیاز سے رک جا, غیر اللہ کی منوتی سے رک جا, غیر اللہ کی منت سے رک جا, جھوٹ بولنا رک جا, غیر اللہ کی قسمیں چھوڑ دے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرا ہو جا, میرے حکموں پہ لگ جا, سچی توبہ کر لے. پہلے روزے پہ ہی سارے گناہ پچھلے معاف ہو کے نیکیوں کا رجسٹر کھول دوں گا تیرے لیے. اللہ اللہ. رمضان کا مہینہ آتے ہی جنت کے دروازے کھل جائیں گے, جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے. کیوں؟ تیرا تزکیہ شروع ہو گیا. تزکیہ بڑا ضروری تیرے لیے. خیال کرنا, خیال کرنا. اب ایک بھی لقمہ گند کا پڑا اندر تو پھر گند نہ ڈال دینا. اب صفائی ہونے لگی تو گند سے بچ بچ رہنا. سارے پیغمبروں نے تزکیے کی محنت کی ہے, سارے ولیوں نے تزکیے کی محنت کی ہے. دیکھ ذرا غور تو کر, نبی تو ساری زندگی تزکیہ کرتا ہے ان کا. جس کا زیادہ تزکیہ ہوتا ہے وہ نبی کا زیادہ بڑا یار بنتا ہے. نہیں بات سمجھ آتی تو آؤ قرآن سے پوچھا کر. اللہ کہتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. او لوگوں, دنیا کے ہر احسان کے, او مسلمانوں کے, مومنوں کے, میرے نبی کے اوپر نیکیاں تھیں اور نبی نے بھی ان کی نیکیوں کا بدلہ چکا دیا. ایمان کی دولت جو نبی کے سلے مل گئی. لیکن ایک انسان ایسا ہے جس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے متعلق رسول اللہ دنیا سے جاتے جاتے کہتے ہیں او لوگوں, میں سب کی نیکیوں کا بدلہ چکا چلا مگر صدیق کی نیکیوں کا بدلہ مجھ سے نہیں ہو سکا. میں جا رہا ہوں, میرا اللہ میرے بدلے چکائے گا. مال احد عنده من نعمت تجزا. خوبی کیا اس صدیق کی, اتنا قریبی کیوں ہو گیا؟ جاتے جاتے آپ حکم دیتے ہیں مسجد میں باقی جتنے دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دو مگر صدیق کا دروازہ کھلا رہے, صدیق کا دروازہ کوئی نہ بند کرنا. کیوں اتنا قریبی ہو گیا؟ او وطن چھوڑ کر جانے لگے ہیں, نبی کی جان کا معاملہ آیا خطرے کا تو علی کے سپرد جان نہیں ہوتی, علی کے سپرد لوگوں کے مال ہوتے ہیں اور صدیق کے سپرد نبی کی جان ہوتی ہے. اتنا قریب کیوں ہو گیا؟ اللہ راز کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. او لوگوں, یہ وہ صدیق ہے جس کے پاس نبی کی ساری امت سے سب سے زیادہ تقوی کی دولت ہے. سب سے بڑا متقی پوری امت میں یہ ہے. اللہ کس طرح تقوی کی دولت مل گئی؟ اللہ کہتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا. او لوگوں, اس نے اپنا مال لٹا لٹا اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے. یتزکا, تزکیہ کر لیا. تزکیہ ہو گیا تو تقوی کی دولت مل گئی. تزکیہ زیادہ کیا تو تقوی زیادہ مل گیا. تزکیہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے منہ سے بات نکلتی جاتی ہے, صدیق سر تسلیم خم کرتے چلے جاتے ہیں, سوچ میں بھی نہیں پڑتے. کہنے والا جا کر کہتا ہے اے صدیق, اگر کوئی انسان یہ کہے کہ راتوں رات میں آسمانوں سے ہو آیا ہوں تو تم مان لے گا اس بات کو؟ کہتے ہیں کہنے والا کون ہے؟ اس نے سمجھا صدیق گرم ہو گیا غلط بات سن کر. اب میں بتاتا ہوں, نام تو الٹی پلٹی بات کرے گا. کہتا ہے وہی تیرا یار محمد جس کے کلمے پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے میں راتوں رات ہو آیا ہوں. ہائے صدیق, تیری صداقتوں پہ قربان جاؤں. صدیق اکبر کہتے ہیں اچھا, اگر میرا محمد کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس کو غلط کہنے والا خود غلط ہوگا. میرے محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی, میرا محمد غلط باتیں نہیں کرتا. یہ ہے تزکیہ ہو گیا. جہاں نبی کا حکم آئے وہاں نفس اکڑتا نہیں ہے, جہاں نبی کی سنت آئے وہاں نفس اکڑتا نہیں ہے, جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں نفس اکڑتا نہیں ہے. اللہ کے حکموں کے سامنے, نبی کی سنت کے سامنے سر تسلیم پورا خم کر دینا, اس کا نام ہے تزکیہ. جس لقمے سے بو بھی آئے نا,
کہ یہ لقمہ شاید اندر جا کے گند نہ پائے، اس لقمے سے بھی پرہیز کرے۔ ذرا غور تو کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں کھجور صدقے کی چلی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، انگلی ڈالتے ہیں گلے میں اور قے کر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ میں تو مستحق نہیں تھا، ایک کھجور چلی گئی تو اندر گند پڑ جائے گا، ہاں صاف کپڑے پہ تو چھوٹا سا داغ بھی بڑا نظر آتا ہے، میرے اندر ایک کھجور بھی غلط چلی جائے تو گند پڑ جائے گا، میں نے گند نہیں پڑنے دینا۔ ذرا غور تو کرو، ایک ایک لقمے سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ گند نہ پڑ جائے۔ نہیں بات سمجھ آئی تو آئیے تھوڑی سی اور سیر کراؤں آپ کو قرآن کی۔ یہ تو صحابی ہے نا، ولیوں میں بھی اس سلسلہ نظر آتا ہے کہ گند نہ جائے اندر کسی طرح، حرام کا لقمہ نہ جائے، گندا لقمہ نہ جائے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں ایک جماعت تھی جن کو لوگ اصحاب کہف سے نام یاد کرتے، اصحاب کہف نوجوانوں کی جماعت تھی۔ لڑائی ہو گئی بادشاہ سے، لڑائی ہو گئی قوم سے۔ کس بات کی لڑائی ہو گئی؟ لڑائی اس بات کی ہو گئی کہ بادشاہ نے ایک بت بنایا ہوا تھا اپنا، سال کے بعد وہاں عرس لگاتا تھا، وہاں مجمع لگاتا تھا، منڈی لگتی تھی، وہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، جہاں اور گند ہوتا تھا وہاں اس بت کے نام کی نظر و منت نیاز بھی چڑھتی تھی۔ چند نوجوانوں کو اللہ کریم نے اپنے کرم سے ہدایت دے ڈالی۔ جب آیا نہ عرس کا موقع، جب آیا نہ میلے کا موقع، تو قوم کہنے لگی آؤ چلو میلے پہ، تم بھی چل کر نظر چڑھاؤ۔ تو کہتے ہیں نا 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 نا، ہم سے یہ نہ ہوگا، لن نشرک بربنا احدا، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا، اس خدا کے سوا کسی اور کی پکار ہم نے نہیں کرنی، کسی اور کی نظر ہم نے نہیں دینی۔ نوجوان تھے، بات ہلکی نہیں کی، اونچی کر ڈالی۔ جوانی میں مستانی ہوتی ہے نا، جوش ہوتا ہے، بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اچھا اس معاشرے میں وہابیوں نے جنم لینا شروع کر دیا، کرتا ہوں میں ان کا علاج، لاؤ انہیں سولی چڑھاتا ہوں۔ اللہ کے بندوں کو اطلاع ہو گئی اللہ کی طرف سے تمہاری سزا کا انتظام ہو رہا ہے، چلو میرا حکم ہے یہاں سے نکل چلو۔ نکلتے ہیں شہر میں، اللہ کہتے ہیں باہر جا کر ایک غار نظر آئی، غار میں پڑے اندر لیٹے تو نیند آ گئی، ایسی نیند میں نے دے دی، 300 سنین وازدادوا تسعا، 309 سال میں نے انہیں نیند کی حالت میں رکھا۔ 309 سال نیند ہے، میرے لیے لڑ کر گئے ہیں نا، میرے علاوہ غیر اللہ کی پکار پہ تیار نہ ہوئے تو اس لیے گئے ہیں نا، اس لیے جانے والوں کی دیکھو میں حفاظت کیسے کر رہا ہوں۔ او لوگوں 309 سال گزر گئے، جن راہوں سے یہ گزر کر آئے ہیں، پورے 309 سال میں کوئی آدمی پہاڑ کی طرف آتا ہی نہیں، کیوں رستے بند ہو گئے، گاڑیاں پڑ گئیں، کیا ہو گیا، اب کیوں کسی چیز سے گزر نہیں ہوتی؟ اللہ کہتے ہیں کیسے گزر ہو، میں آسمانوں والا جو حفاظت کر رہا ہوں، میں نے کسی کو 309 سال ادھر جانے نہیں دیا، جب تک وہ بادشاہ کی حکومت کا خاتمہ نہیں نہ ہو گیا، میں نے کسی کو ادھر آنے ہی نہیں دیا، کسی کو ادھر جانے ہی نہیں دیا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیا۔ 309 سال سوئے رہے، صرف سو ہی نہیں رہے، اللہ فرماتے ہیں او لوگوں 309 سال کوئی آدمی ایک پہلو پہ پڑا رہے نا تو فالج ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن دیکھو میں نے کیا انتظام کیا تھا، سوئے ہوئے یہ تھے، سوئے ہوئے نیند تو اتنی میٹھی تھی، اللہ ذرا قرآن پہ شفقتوں کا انداز ہے نا جو اللہ کا، ایک آدمی سویا ہوا ہو نا تو جب گہری نیند سویا اس وقت پہلو نہیں بدلتا، ذرا نیند ہلکی ہونے لگے تو پھر پہلو شہلو بدلتا ہے، خود پہلو بدلتا ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں نا میں نے ان کو ایسی نیند نہیں دی جو نیند تو ہو لیکن نیند میں بیداری بھی ہوتی رہے، کبھی یوں پہلو بدلیں کبھی یوں پہلو بدلیں، پہلو خود بدلیں تو اتنی لمبی بید بیداری کا سبب بن جاتی ہے، اور پہلو نہ بدلیں تو فالج کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں اللہ نے کیا انتظام کیے، اتنی نیند گہری دے دی کہ خود تو پہلو بدلنے کے انہیں قابل نہ رہنے دیا، کیونکہ لمبی نیند ہے، ہلکی نیند ہوگی تو بیداری ہوگی، گہری نیند دی تاکہ ان کی بیداری کا باعث نہ بنے، لیکن پہلو جو نہیں بدلتے تو اب تو خطرہ ہے کہ ان کا جسم خراب نہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوا، میں اللہ کریم اپنے حکم سے ان کے پہلو بدلتا رہا، کبھی ان کو دائیں کر دیتا تھا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میں اللہ کبھی انہیں دائیں پہلو کر دیتا تھا، کبھی میں انہیں بائیں پہلو کر دیتا تھا۔ اوے لوگوں 309 سال گزرتے ہیں، آخر بارشیں بھی ہوں گی، آخر سورج کا گزر بھی ہوتا ہوگا، آخر گرمیاں بھی آتی ہوں گی، آخر سردیاں بھی آتی ہوں گی، اندر غار میں پڑے ہوئے خراب نہیں ہونے دیا جسم، اللہ کیا انتظام کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں ان ولیوں کی حفاظت کے لیے جانتا ہے کیا کرتا
کرتا رہا. اللہ کیا کرتا رہا؟ اللہ کہتے ہیں ان کے پہلو بدلتا رہا. ہاں پہلو بدلنا تو چلو کوئی بات نہیں. آؤ میں تمہیں ایک اور بات بھی بتاؤں. اللہ وہ کیا بات ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اوے لوگوں 309 سال میں نے سورج کو حکم دے دیا. او سورج جب ان پہ گزرنے لگے نا، تیری شعاعیں ان پہ پڑنے لگے تو اپنی گرمیاں سکیڑ لینا، میرے بندوں کو نقصان نہ ہونے پائے. اور جب بالکل ڈوبنے لگے تو اتنی ٹھنڈ نہ پہنچے انہیں کہ انہیں سردی سے سکڑ جائیں. نہ یوں چلنا کہ نہ انہیں گرمی زیادہ لگے نہ انہیں سردی زیادہ لگے. بچ بچا کے چلنا، انہیں بچ بچا کے چلنا. او میرے حکم پہ چلنے والے میرے ولیوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. لوگوں میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، کیوں نہ کروں؟ یہ وہ جسم ہے جن جسموں نے اپنے اندر حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، جن جسموں نے اپنے اندر شرک والا لقمہ نہیں جانے دیا، جن جسموں نے اپنے اندر نظر والا لقمہ نہیں جانے دیا، جن جسموں نے اپنے اندر غیر اللہ کی نیاز والا لقمہ نہیں جانے دیا، کوئی گندا لقمہ نہیں جانے دیا. اللہ کیا یقین ہے کہ نہیں گندا لقمہ گیا؟ اللہ کہتے ہیں ابھی تمہیں نظارہ دکھاتا ہوں، دیکھ میں 309 سال کے بعد انہیں جگانے لگا ہوں. اب ذرا ان کی گفتگو سننا تو تجھے یقین آ جائے گا کہ پہلے بھی انہوں نے گندا لقمہ نہیں ڈالا تھا. اللہ ذرا سنا دے گفتگو. اللہ کہتے ہیں جو ہی جاگتے گئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کتنی دیر سوئے رہے؟ کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم. یہی معلوم ہوتا ہے کچھ دن یا آدھا دن. ہائے ہائے، کیونکہ نیند وہ ہے جس سے بدن میں سستی نہیں نا اللہ نے پیدا ہونے دی، کوئی گڑبڑ نہیں نہ ہونے دی. یوں ہی سمجھتے ہیں جیسے ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے. لبسنا یومن او بعض یوم. ایک بولتا ہے کہتا ربکم عالم بما لبستم. ہم کون ہوتے ہیں؟ صحیح جاننے والے. اصل جاننے والی تو اللہ کی ذات ہے. پتہ نہیں کتنا عرصہ وہی جاننے والا. یہ بھی اپنی طرف نسبت کرنا پسند نہیں کی. اصل علم اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے. اچھا چلو جتنا بھی رہے اب تو جاگ پڑے. ہائے ہائے ذرا غور تو کیجئے، 309 سال سوئے رہے. بھوک نے نہیں ستایا کیونکہ آسمانوں والے نے بھوک لگنے ہی نہیں دی. سورج کو ادھر ادھر چلاتا رہا، کھانے بھی سوئے سوئے کھلاتا رہا. جو ہی جاگتے ہیں تو کہتے ہیں میاں بھوک لگ گئی، جاؤ ذرا کھانا تو بازار سے لے آؤ نا. اللہ کہتے ہیں تو میرے ولی اتنی حفاظتیں کرتا ہوں مگر بھوک انہیں بھی لگتی ہے، روٹی کی ضرورت انہیں بھی پڑتی ہے یہ بھی محتاج. جاگے تو روٹی کی ضرورت پڑ گئی. اپنے ایک ساتھی کو کہنے لگے میاں 2-3 آدمی مل کر جاؤ اور جا کر کھانا لے کر آؤ. لیکن دیکھو مانگنے نہیں جانا، پیسے لے کر جاؤ. یہ پونجی ہمارے پاس ہے، لے کر جاؤ. اللہ کے ولی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے. درویش اللہ کے غیر اللہ سے مانگا نہیں کرتے. پہنچے ہوئے غیر اللہ سے سوال نہیں کیا کرتے. پہنچے ہوئے غیر اللہ کے آگے ٹھوٹا نہیں کیا کرتے. تو تسی جنوں تکیا کرو منگنے دیو نو کرو بابا جی ذرا ساڈے وال بھی نظر کرم ہوے. ٹنڈ منی ہوے نا جواں پئیاں ہونیاں، ٹنڈ منی ہوے اوتے مٹی ملی ہوے، ہاتھ وچ ٹھوٹا پھڑیا ہوے، تسبے 2-3 پائے ہون، کوئی لوہے دے منکے تے کچھ پتھر دے منکے تے کڑ کڑ کردے ہون. بو کولوں پی آوندی تے بابا جی کوئی ساڈے وال بھی نظر کرم. بابے نو آپو خرک پئی ہے تیرا کی کر لینا انہاں. لیکن مت ماری. اللہ کی رحمت جب انسان دور ہوتا ہے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جاگتے گئے اللہ کے ولی. بھوک نے ستایا تو کہنے لگے جاؤ میاں ذرا کھانا تو لے آؤ. لیکن دیکھو پیسے لے کر جانا کسی سے مانگنا نہیں، پیسے لے کر جانا کسی سے مانگنا نہیں. مانگے کا لقمہ بھی اندر جائے تو گند پڑ جاتا ہے. اللہ سوال کا لقمہ بھی غیر اللہ سے لیا ہوا اندر جائے تو گند پڑ جاتا ہے. اور مسئلہ اللہ صاف کرتے ہیں، کہتے ہیں او جانے والو جو کھانا لینے چلے ہو، پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی نا لوگوں، ذرا سوچو ذرا غور کرو کہ ہم بادشاہ کی مخالفت مول لے کر آئے ہیں. او جانے والوں بچا کر جانا. تمہیں کوئی پولیس والا نہ دیکھ لے، تمہیں کوئی CID والا نہ دیکھ لے. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن اللہ کے ولیوں کو جان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی ایمان کی فکر ہے، جتنی تقوی کی فکر ہے. جسم کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی روح کی فکر ہے. جانے والوں کو کہتے ہیں او جانے والوں جانا. لیکن دیکھو دھیان کرنا، کھانا لیتے ہوئے اس سے لینا ازکا طعاما، جس کے پاس کھانا سب سے زیادہ پاکیزہ نظر آئے. پاکیزہ کھانا لے کر آنا. دیکھو گندا کھانا لے کر نہ آ جانا. کہیں کسائی نے بھی ہوتے ہیں ادھر موتر کیتا ادھر آ کے خون گوشت شروع کر دیتا، نہ ہاتھ دھوتے نہ کچھ نہ گند.
تکبیریں پڑھیں گے تکبیر ہی کوئی نہیں آتی، مشرک تکبیریں پھیرنے والے، شرک کرنے والے، جانور بھی پتہ نہیں پاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ولی کوئی جماعت بھیجنے والوں کو کہتی ہے ہو جانے والوں دیکھو دھیان کرنا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، قرآن قربان جاؤ، یہ دیکھنا کہ پاکیزہ کھانے والا کون ہے، جس کے پاس کھانا سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، کھانا اس سے لانا، اس سے لانا۔ ہاں تمہیں کھانا ڈھونڈنے کی محنت جو کرنی ہے، پاکیزہ کھانا ڈھونڈنا ہے، تو ہو سکتا ہے زیادہ گھومنا پڑے، تو ولیت لطف سرکاری کارندوں سے بھی بچ بچ کر رہنا، کہیں تمہاری کوئی شکایت نہ ہو جائے، کہیں پکڑے نہ جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کر لو تدبیریں۔ ہائے ہائے ہائے، 309 سال میرا فیصلہ تھا کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، اب میرا فیصلہ ہے کہ تم پکڑے جاؤ، اب تم تدبیریں کرو تو میں تمہیں بچنے نہیں دوں گا۔ ولیت لطف، بچ کر جانا، بچ کر جانا، کھانا پاکیزہ لے کر آنا، ہوشیاری سے جانا، احتیاط سے جانا، تاکہ کوئی تمہیں پکڑ نہ لے، بڑی احتیاط کر کر کے دے، لیکن یہ تو پتہ ہی نہیں نا کہ 309 سال گزر گئے ہیں، سکہ بھی بدل گیا، نقدی بھی بدل گئی، مہریں بھی بدل گئی، پرانا سکہ 300 سال والا لے کر گئے تو دکاندار کہتا ہے یہ تو میاں پرانے سکے کھوٹے لے کر آ گیا، یہ تو کینسل ہو گئے، یہ تو پچھلی حکومت کے سکے تھے، تو کوئی چور ڈاکو معلوم ہوتا ہے، چل تجھے پولیس کے حوالے کروں، پکڑا پکڑا، جا کر سرکاری کارندوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ میرے ولی بچنا چاہتے ہیں، میرا فیصلہ یہ کہ آج میں نے انہیں پکڑوانا ہے تو پکڑوا دیا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا پکڑوانے کا، پکڑ کر لے گئے۔ حاکم بدل گیا تھا، پوچھتا ہے تو کون ہے، قصہ سناتا ہے، کہتا ہاں ایک آدمی پرانا اتنی عمر کا ہے، چلو چل کر اس سے پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں ایسا ہوا، تم نے ہماری قوم کو سب سے پہلے توحید کا سبق دیا تھا، تم تو بڑے قیمتی انسان ہو، میں تمہیں اپنا مقرب بناتا ہوں، عہدے دے دیے، عزتیں دے دی۔ اللہ کہتا ہے عزتوں کا وقت آیا تھا تو میں نے انہیں ننگا کر دیا، جب وقت مصیبت کا آیا تھا تو میں نے انہیں محفوظ کر دیا۔ کیوں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر گند کا لقمہ نہیں جانے دیتے۔ او امت مصطفیٰ، تو بھی اگر میری حفاظت میں آنا چاہتی ہے، تو بھی اگر میری رحمت لینا چاہتی ہے، تو بھی ان کی طرح میری نصرت لینا چاہتی ہے، تو رکھ روزے سچے گند کے لقمے چھوڑ چھوڑ، لعلکم تتقون، تجھے بھی تقوی مل جائے گا۔ تقوی مل گیا تو فساکتبھا للذین یتقون، میری رحمت تمہیں مل جائے گی، رحمت مل گئی تو جنت مل جائے گی، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ کی مسجد کی ایک روایت چلی آتی ہے کہ آپ سب کو اللہ توفیق دیتے ہیں اس مہینے میں سرکار دو عالم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پورا جیسے آپ رمضان کے مہینے میں مال اس طرح بہاتے تھے جیسے آندھی تنکوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، اس طرح آپ کا مال اللہ کی راہ میں اڑا کرتا تھا، صدقے اور سخاوت کی آندھی ہوتی تھی رسول اللہ کی زندگی میں۔